اور جو بیماریاں رحم میں ہیں وہ نہایت ہی متفن بیماریاں ہیں کاربوویج کی. اس کی وجہ سے ڈسچارجز میں پائروجین کی طرح انتہائی تعفن والا مادہ نکلتا ہے. سلفر اور پائروجینم تب دماغ میں آئیں گی اگر اس کے ساتھ انفیکشن کی علامتیں موجود ہوں اور بخار ہو اور پرسوتی کیفیات دماغ کو چڑھ رہی ہیں. بس یہ ایکیوٹ ڈیزیز میں سلفر اور پائروجینم اس کی یوٹرس کی گہری بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں. بعض مستقل بیماریوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں، مگر یہاں فرق یہ ہے کہ کاربوویج میں جو بدبو اور گند اندر سے خارج ہو رہا ہے وہ وہیں تک محدود ہے، وہ خون میں بخار نہیں پیدا کر رہا، جس کا مطلب ہے کرونک سٹیٹ ہے اور جسم پورا ریئیکٹ نہیں کرتا. اگر جسم ریئیکٹ کرے گا تو بخار بھی ہوگا. بس کرونک سٹیٹ میں آہستہ آہستہ جب یہ ہو تو پھر بعض دفعہ کینسر میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر یوٹرس سے بدبودار اخراج نکلیں تو ان کا علاج اسی مزاج کی دواؤں سے جو ہلکا لمبا اثر رکھنے والی ہیں ان سے کرنا چاہیے. اور کاربوویج ان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی زیادہ خطرناک صورت ہو تو کاربوینیمیلس کاربوویج سے بہتر ہے. بعض رحم گر جاتے ہیں نیچے، ان کے مسلز میں طاقت نہیں رہتی، اس کے لیے بھی یہ سارا مزاج ہی وہی ڈھیلا ہو جانا نظام جسم کا، اس میں یہ بھی کام آتی ہے کاربوویج. عام طور پر پلیسنٹا اگر رہ جائے تو اس سے بہت خطرناک تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ڈی این سی کرواتے ہیں شاید اس کو صاف کرنے کے لیے. لیکن میں نے دیکھا ڈی این سی کے بعد بھی بعض دفعہ مستقل اندر کچھ نہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے اور تکلیف رہتی ہے. عام طور پر ہوموپیتھ کے دماغ میں پلسٹیلا آتی ہے، اور کہ پلسٹیلا دو تو وہ نکل جائے گا، لیکن آرنیکا کا بھی اس سے تعلق ہے. آرنیکا اونچی طاقت میں دینے سے وہ بعض دفعہ وہ ٹکڑا بچا ہوا جو اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اور کاربوویج کا کیس ہو تو کاربوویج لازم ہے اس میں، کیونکہ پلسٹیلا اور کاربوویج کا مزاج الگ الگ ہے. پلسٹیلا میں ہاتھ پاؤں گرم ہیں اور پرخون کیفیت ہے، کچھ بیلاڈونا سے پلسٹیلا ملتی ہے اپنی خون کی علامات میں، لیکن کاربوویج بالکل اپوزٹ چیز ہے. اس لیے جہاں کاربوویج کی طرح سلگش نظام ہو اور یوٹرس جیسا کہ ابھی میں بیان کیا ہے بیماریاں ہیں لمبا چل رہی ہیں، ان کے خلاف ریئیکشن نہیں پیدا ہو رہا، تو وہاں یہ جو اس کا پلیسنٹا کا بچا ہوا گند نکالنے کے لیے کاربوویج بہت مؤثر ہے. جب یہ کام کرتی ہے تو بہت تیزی سے کام دکھاتی ہے وہاں، کیونکہ وہ موجود ہے تکلیف یوٹرس کو احساس نہیں ہے. جب ایک دفعہ پیغام مل جائے تو پھر سڈنلی ریئیکٹ کرتا ہے، اس کو باہر نکال دیتا ہے. پلسٹیلا وہاں کام نہیں کرے گی. میں کئی دفعہ خود بعض مریضوں میں لمبا عرصہ کوشش کر بیٹھا پلسٹیلا یہ دوائیں فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان کی علامتیں جن کی کاربوویج کی علامتیں نکلیں ان میں کاربوویج کام دکھاتی ہے. تو بہت زیادہ امراض کے نام سے نہیں بلکہ مریضوں کے مزاج سے بیماریوں یا شفا کا تعلق. امراض کے نام بھی لازم یاد رہنے چاہیے، کیونکہ ان ناموں کے حوالے سے پھر مزاج کو دیکھا جائے تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے علاج، ورنہ محض مزاج کی تلاش کافی نہیں ہے. وہ اتنا لمبا جھگڑا ہے کہ سینکڑوں مزاج ہیں، اب کہاں کہاں مزاج ڈھونڈتے پھریں گے. اس لیے کہنا غلط ہے کہ صرف مزاج پہ جاؤ. اگر مزاج معلوم ہے تو پہلے مزاجی دوا، اور اس کے بعد پھر اس کے سائے میں چھوٹی دوا بھی چلتی ہے. لیکن اگر مزاج پر ایسا عبور نہیں ہے کہ ہر مزاج کو فوراً پہچان لیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے کچھ دوائیں جو نمایاں کام کرتی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور ان کو پھر مزاج کے حوالے سے چھوٹے کمپارٹمنٹس میں ڈال دیں. یہ پلسٹیلا کے یعنی پلیسنٹا کو نکالنے کے لیے،
आर्निका, पल्स्टिल्ला, सल्फर बाज़ दफ़ा और पायरोजिनम भी, अगर उसके नतीजे में एक्टिव बुखार है और गंदगी है, और फिर कार्बोवेज, कार्बो एनिमेलिस, तो इनको अगर आप अलग अलग करके मिजाज को मेरे पेश नज़र रखें तो बड़ी जल्दी फिर असल दवा तक रसाई हो जाती है।